إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، اسلامی تاریخ سے متعلق ہمارا یہ درس جو اس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پچھلے درس میں آپ کے سامنے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ان کی پیدائش اور ان کی تربیت کہاں ہوئی تھی، کس ماحول میں ان کی پرورش ہوئی تھی، اس کا کچھ ذکر آپ کے سامنے آیا تھا۔ اس کے بعد چونکہ خلیفہ بننے سے پہلے بھی یہ امیر تھے اور مدینے کی عمارت خاص طریقے سے ان کے حوالے تھی، اور مدینے میں چونکہ صحابہ اور تابعین کی بڑی تعداد تھی اور انہی کے ماحول میں اور انہی کی گود میں یہ پل کر بڑھے ہوئے تھے، تو مدینے کے ماحول کو بڑے قریب سے یہ جانتے تھے، اور مدینے کا ماحول علمی ماحول بھی کہلاتا تھا اس وقت، خاص طریقے سے چونکہ صحابہ اور تابعین کی بڑی تعداد تھی یہاں پر، تو دوسرے تمام شہروں کے مقابلے میں مدینے کو شرعی علوم میں جو شریعت کا علم ہے، کتاب و سنت کا علم ہے، اس علم میں مدینے کی اپنی ایک پہچان تھی، اس کا اپنا ایک مقام تھا، ایک مرتبہ تھا، اور اس مقام اور مرتبے کو سب لوگ جانتے تھے۔ بعد کے دور میں چیزیں جو ہے تھوڑی بدلی، خاص طریقے سے جب عباسی دور آیا تھا، عباسی دور خلافت، اب بنو امیہ کے بعد انہی کا دور آتا ہے، اور یہ بنو امیہ کی جو حکومت ابھی جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور خلافت ہے نا، یہ سمجھیے کہ اب ایک صدی ہجری ختم ہونے کے قریب ہے، اور دوسری صدی ہجری میں ہم داخل ہوں گے، تو زیادہ سے زیادہ 32 ایئرس اس کے بعد ان کی حکومت رہی ہے، پھر بنو عباسیہ کی حکومت آ جاتی ہے۔ تو ان کی حکومت جب تک رہی تھی، حالانکہ ان کا بھی جو مین کیپٹل سٹی تھا وہ دمشق کا علاقہ، شام کا علاقہ تھا، لیکن مدینے کا اپنا ایک علمی مقام تھا، وہ علمی مقام مدینے کا باقی رہا، اور کبھی بھی مدینے کے علمی مقام پر کوئی فرق نہیں آیا۔ لیکن بنو عباسیہ کے دور میں بغداد جب انہوں نے اپنا دارالخلافہ بنایا، عباسی دور خلافت میں شام پھر وہ نہیں رہ گیا تھا، یعنی کیپٹل سٹی نہیں رہ گیا تھا، ان کے دور میں بغداد ان کا کیپٹل سٹی بنا، اور بغداد کو شہرت ملی زیادہ، تو اس کے بعد سے بغداد شہر یہ علم کی شہرت کے لیے اور علم کی پہچان بن گیا تھا۔ اس کے بعد تو یہ چیزیں تھوڑی سی فرق ہوئی ہیں،
تو یہ بات میں نے سوچا کہ آج درس میں آپ کے سامنے تھوڑی سی یعنی درس ابھی عمر بن عبدالعزیز کے جو ہے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ مدینے کی جو پوزیشن تھی اس وقت، اس کے بارے میں مدینے کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ تھا علمی لحاظ سے۔ صحابہ اور تابعین کی کثرت یہاں تھی، حالانکہ دوسرے شہروں میں بھی صحابہ جو ہجرت کر کے یہاں سے مدینے سے چلے گئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سارے صحابہ مختلف شہروں میں آباد ہو گئے تھے، تو ان کی بھی اپنی ایک پہچان تھی اور اس کے لحاظ سے ان کے وہاں شاگرد اور تابعین، لیکن اتنی بڑی تعداد کسی بھی شہر میں اکٹھا نہیں ہو پائی تھی جتنی بڑی تعداد خود مدینے کے اندر موجود تھی صحابہ اور تابعین کی۔ تو یہ بھی ایک بڑا فیکٹ تھا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ جو اہل مدینہ کے عمل کو حجت مانتے تھے، یعنی مالکیہ کے یہاں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا اپنا ایک جو ہے موقف یہ تھا، ان کا اسٹینڈ یہ تھا، یا ان کا اوپینین کہہ لیجئے آپ، کہ اگر مدینے والے کسی بھی جو ہے کام پر ان کا عمل موجود ہے تو ان کے یہاں وہ بڑی دلیل جو ہے، بہت بڑی دلیل، بھاری دلیل ان کے یہاں ہو، ایک پروف جو ہے اس چیز کے شرعی ہونے کے لیے ایک بڑا پروف اس کو مانتے تھے کہ مدینے والوں کا یہ عمل رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس کو جو ہے آپ ذہن میں رکھیے کہ مدینے کی پوزیشن کیا تھی اس وقت، جس ماحول میں یہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وہاں پہ تربیت پائے تھے۔ میں یہاں یہ جو میں نے پیش کیا، اس سے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی یہ بات کہ مدینے والوں کا عمل حجت ہے، ایک پروف ہے، اس کو کسی شرعی مسئلے میں ہم دلیل کے طور پر، پروف کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، تو اس کے ہم قائل نہیں ہیں، اور یہ صرف مالکیہ ہی کا ہے، دوسرے تمام فقہا نے اسے قبول نہیں کیا ہے۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ حدیث کے مقابلے میں اگر کسی مسئلے میں حدیث موجود ہے اور مدینے والوں کا عمل اگر اس کے خلاف بھی ہے، تب بھی ہم حدیث کو لیں گے، مدینے والوں کی عمل کو نہیں لیں گے۔ اور اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ یہ باتیں بھی آپ کے سامنے آئی ہیں کہ اگرچہ کہ مدینے کے اندر بڑی تعداد میں صحابہ اور تابعین موجود رہے ہیں، اور ابھی جس دور میں ہم داخل ہو گئے نا، اس دور میں تو نہیں، لیکن اس سے پہلے کا جو دور گزرا ہوا ہے تو مدینے میں ہی زیادہ بڑی تعداد رہی ہے۔ اب تو صحابہ کے چل چلاؤ کا تقریباً سارے صحابہ انتقال کر چکے ہیں، اور بس اکا دکا صحابہ رہ گئے تھے جس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ان کو خلافت ملی ہے۔ تو یہ خلافت کے دور کی جو ان کی خلافت کے دور کی بات ہے نا، تو بہت کم صحابہ رہ گئے تھے، لیکن میں جس وقت ان کی پرورش ہوئی ہے، ان کی پیدائش اور پرورش ہوئی ہے نا، اس وقت صحابہ کی بڑی تعداد تھی وہاں پہ۔ تو یہ ایک بات تھی مدینے کے تعلق سے، اور یہ تھوڑی سی جو ہے وضاحت بہت ضروری تھی، آپ کے سامنے وہ چیز رہنی چاہیے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ کیوں نہیں مانتے ہیں اہل مدینہ کے تعلق سے یہ بات جو امام مالک رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی دوسرے شہروں کو چلے گئے اور وہیں پر وہ رہنے لگے، اور ان کو جو حدیثیں پتہ تھیں انہوں نے وہ حدیثیں وہاں ذکر کی، اور وہ حدیث ایسی بھی رہی، بعض حدیثیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی تھی۔ تو ایسی بھی حدیثیں موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں کہ جس حدیث کو روایت کرنے والے بعض ایسے صحابہ ہیں جو ہجرت کے میں چلے گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور وہ حدیث ان سے صرف وہی لوگ روایت کرتے ہیں جو اس شہر کے رہنے والے ہیں، جیسے کوفے والے ہیں، بصرے والے ہیں، اور اس حدیث کا علم وہیں کے لوگوں کو رہا، مدینے کے لوگوں کو بھی اس حدیث کا علم نہیں رہا۔ تو ایسا بھی ہوا ہے، اس طرح کی بھی چیزیں جو ہے آئی ہیں سامنے، اور مسائل ایسے بھی ہیں، اور خاص طریقے سے مدینے کے اندر بھی
اس وقت جب صحابہ موجود تھے اس وقت بھی بعض غیر اسلامی کام کی شروعات مدینے میں ہو چکی تھی، اور چونکہ اس طرح کی چیزیں عمرہ کی طرف سے تھیں، یعنی خلیفہ کی طرف سے جو وہاں گورنر ہوتے تھے ان گورنروں کی طرف سے بھی یہ چیزیں ہوتی تھی، تو لوگ اس کا انکار بھی نہیں کر پاتے تھے اور اس کی بہت زیادہ مخالفت، وہ اپنا کہتے تو تھے کہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی محاذ قائم کرنا یہ ان کی طرف سے نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہ گورنر تھے اور خلیفہ کی طرف سے یہ چیزیں ہوتی تھیں۔ اس کی ایک مثال جو ہے، مروان جب گورنر تھے، مدینے کے گورنر، مروان کی بات ہے، اور یہ کب ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ تو اس وقت کی میں یہ مثال پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ مروان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ عید کی نماز میں خطبہ پہلے دیتا تھا، نماز بعد میں پڑھاتا تھا، جبکہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو شرعی طریقہ ہے اس میں نماز پہلے ہے، عیدین میں نماز پہلے ہے، خطبہ بعد میں ہے، لیکن یہ ویسے ہی کرتا تھا۔ اس کو روکا بھی گیا لیکن یہ اسی پر قائم رہا اور ایسے ہی یہ عمل اس کا رہا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی کے پیچھے مدینے والے سارے صحابہ تابعین بھی نماز پڑھتے تھے، تو اس مدینے والوں کے اس عمل کی وجہ سے ہم دلیل تو نہیں لے سکتے کہ عیدین میں جو ہے یہ جائز ہے کہ پہلے نماز پڑھی جائے، پہلے خطبہ دیا جائے بعد میں نماز پڑھی جائے، کیونکہ یہ مدینے والوں کا عمل رہا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں مدینے میں ہوئی ہیں، اس دور میں بھی ہوئی ہے، اسی لیے اس عمل کو پروف کے طور پر نہیں پیش کر سکتے۔ اگر کسی حدیث کے خلاف وہ عمل ہے تو ہم حدیث کو قبول کریں گے، اس عمل کو نہیں۔ تو یہ تھوڑا سا ایک کہیں آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہ آئے، میں مدینے کا جو مقام اور مرتبہ تھا علمی لحاظ سے اس کو پیش کر رہا تھا، تو کہیں آپ کو کسی طرح کا ڈاؤٹ نہ آ جائے، اس لیے میں نے اس چیز کو تھوڑا کلیئر کر دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اپنا علمی مقام اور مرتبہ تھا، کیونکہ چاہے امیر، یہ پہلے امیر تھے مدینے کے، جس کو ہم گورنر کہہ لیتے ہیں آج کی زبان میں، یا وہ خلیفہ بنائے گئے جب اس وقت بھی، اس سے پہلے کی جو ان کی زندگی ہے، مدینے کی زندگی، وہ زندگی ان کی بڑی ہی یعنی علمی زندگی رہی ہے، اور مدینے کے لوگوں سے انہوں نے جو علم حاصل کیا تھا، تو اس لیے ان کا شمار اس زمانے کے بڑے علماء میں ہوتا تھا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس کی جو ہے ایک سے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آج کے اس درس میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام سفیان بن عوینہ، سفیان بن عوینہ بھی ایک بڑے مشہور راوی ہیں، حدیث کی روایت کرنے والے، اور محدثین عام طریقے سے ان کو امام مانتے ہیں حدیث کا۔ جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک امام ہے، ویسے یہ امام سفیان بن عوینہ بھی ہے۔ یہ دونوں جو ہے بزرگ ہستیاں، یہ عمر بن عبدالعزیز کو امام کے لفظ سے پکارتی تھی کہ وہ ایک امام تھے، یعنی علم میں ان کا بڑا اونچا مقام تھا۔ مجاہد جو کہ ایک بڑے مشہور تابعی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کہ ہم تو ان کو تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، ہم ان کو پڑھانے کے لیے آئے تھے، لیکن تھوڑا ہی زمانہ گزرا کہ ان کا ایسا مقام ہو گیا علم میں کہ اس مقام کی وجہ سے ہم یہ سمجھنے لگے کہ خود ہمیں ان کی شاگردی اختیار کر لینی چاہیے۔ یہ ایسا ہوتا ہے، میں آپ کو ایک اس سلسلے میں بہت کبھی کبھی لوگ جو ہے نا بہت پتے کی بات کہہ دیتے ہیں، باتوں باتوں میں ایسی کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، تو میں آپ کو اس کے تعلق سے چند جو ہے وہ باتیں پیش کرتا ہوں۔ ایسا کبھی ہوتا ہے استاد شاگرد کا جو معاملہ ہوتا ہے، اسی کے تعلق سے یہ بات ہے، یہ نوٹ کیجئے گا آپ۔ ایک مرتبہ یہیں پہ میں اپنے گھر سے قریب ایک جگہ پہ گھر تعمیر ہو رہا تھا، تو وہاں پر تھا
تو ٹہلتے ہوئے چلا جایا کرتا تھا. خاص طریقے سے یہ تعمیر اس وقت ہو رہی تھی جب لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، یعنی کرونا کا زمانہ تھا. لاک ڈاؤن ختم ہو گیا تھا اور کام شروع ہو گئے تھے. تو وہاں جاتا تھا تو کچھ جو ہے تھوڑی دیر جو ہے کچھ گفتگو بھی یا لوگوں کی گفتگو میں شرکت کا موقع بھی ملتا تھا. تو ایک صاحب تھے جو اس مکان کی تعمیر میں اس کی نگرانی کرتے تھے، اور جن کا اصل مکان تعمیر ہو رہا تھا انہوں نے ہی ان کو اپوائنٹ کیا تھا کہ آپ ذرا دیکھ بھال کر لیں گے یہاں پر مزدوروں وغیرہ کو لے کر کے. تو وہ دیکھ بھال کرتے تھے. تو وہ جو ہے بیان کرتے تھے اس وقت. بعض لوگ اپنی خوبیاں ذکر کرتے ہوئے اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ میں نے یہ بنایا اور یہ بلڈنگ بنائی، وہ بلڈنگ بنائی، وہ بلڈنگ بنائی. تو بڑے جو ہے اس کے چرچے وہ کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک صاحب نے ان سے یہ کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہو، جس اسکول میں بچے بہت سارے پڑھے ہوں، اور وہ بچے وہاں سے پڑھنے کے بعد تو ڈاکٹرز سے انجینئرز سے بڑے بڑے جو ہے عہدوں پر پہنچ گئے، اور وہ ہیڈ ماسٹر وہیں اسی مدرسے میں رہ جاتا ہے، اسی اسکول میں رہ جاتا ہے، اور اس سے زیادہ کی اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو یہ کبھی آدمی کہتا ہے نا اس طرح سے کہ میں نے فلاں کو پڑھایا، فلاں یہ بن گئے، فلاں یہ بن گئے، تو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. آپ کو یقیناً تعجب ہوگا یہ کہ جن کو پڑھایا جاتا ہے نا، کبھی وہ پڑھنے والے لوگ پڑھانے والے سے کہیں زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ ذہین ہوتے ہیں، اور آگے اپنی زندگی میں صلاحیت کے لحاظ سے ان کے اپنے استاد ان کے سامنے کچھ نہیں رہتے ہیں، کیونکہ یہ اتنے آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں کہ ان کے استاد بھی ان کے سامنے ان کا علم فیکا محسوس ہوتا ہے. اور ایسا ہوتا ہے، یہ چیز جو ہے نوٹ کر لیجیے، ایسا ہوتا ہے. آپ نے اس تعلیم کو تو محسوس کیا ہوگا نا کہ جو ہمارے جو ڈاکٹرز تیار ہوتے ہیں، انجینئرز تیار ہوتے ہیں، یہ جو آئی ٹی کالجز ہیں، ہندوستان میں مشہور کالجز ہیں، جہاں ایڈمیشن کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے اور بڑی مشکل سے ایڈمیشن ملتے ہیں، اور نہ جانے کتنی تیاریوں کے بعد آدمی اگزام میں بیٹھ کر کے کامیاب ہو کر کے ان میں ایڈمیشن پاتا ہے. تو جو لوگ تیاری کراتے ہیں، چاہے نیٹ کی تیاری ہو یا جو ہے یہ جو آئی ٹی فیلڈ میں جانے والے لوگوں کے لیے جو ایگزام ہوتا ہے اس کی تیاری ہو، یہ لوگ جو تیاری کراتے ہیں نا یہ استاد ہوتے ہیں، لیکن ان کا خود و مقام اور مرتبہ نہیں ہو پاتا ہے جو مقام اور مرتبہ انہی جو ہے اداروں میں پڑھ کر کے جو بچے کامیاب ہو کر کے بعد میں وہ جو ہے میڈیکل لائن ہو یا جو ہے آئی ٹی لائن ہو، جو بھی جو ہے وہ جو آگے بڑھتے ہیں آئی ٹی کالجوں کے جو ہے ان کا جو مقام اور مرتبہ ہو جاتا ہے، وہ جو ان کے ٹرینر ہوتے ہیں، جنہوں نے ان کو ٹریننگ دی ہوئی ہوتی ہے، جو ان کے کوچ ہوتے ہیں کہہ لیجئے، جہاں پہ یہ کوچنگ دیتے ہیں، ان کا وہ مقام نہیں رہتا. کیونکہ ان کا وہ مقام ہوتا تو یہ یہاں کوچنگ کراتے ہی نہیں. تو یہ چیزیں ہیں نوٹ کرنے کی ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے شاگرد اپنے استاد سے کہیں آگے بڑھ جاتا ہے. آج آپ امام جو ہے بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام سنتے ہیں، لیکن اور آپ میں سے ہر ایک کو امام بخاری کا پتہ ہے، لیکن امام بخاری کے جو شیخ ہے شاید ہی آپ ان میں سے کسی کا نام جانتے، یا ان میں سے کسی کو بھی وہ شہرت ملی ہو یا ان کا مقام و مرتبہ وہ ہو جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ملا. تو یہ چیز ہوتی ہے کبھی کہ شاگرد ہوتا ہے لیکن بچہ پڑھانے والے سے بھی کہیں زیادہ علم میں آگے بڑھ جاتا ہے. اور یہ ہر دور میں چیز ہوتی ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی تھی کہ فرب مبلغ او عام سامع. آپ نے صحابہ سے کہا جب آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ان کے سامنے آپ نے ایک چھوٹا سا بیان دیا اور کہا کہ جو تم میں موجود ہے نا ان کو پہنچائیں جو موجود نہیں ہے.
کیونکہ جن کو یہ چیزیں پہنچیں گی ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو اس کو زیادہ یاد رکھنے والے، اس کو زیادہ سمجھنے والے، اور اس کو زیادہ جو ہے اس کی حفاظت کرنے والے ان میں سے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہر دور میں میرے بھائیوں اور میری بہنوں چیز رہی ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ بات جو مجاہد نے کہی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں نے اتنی ساری بات آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اسی طریقے سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز یہ امام تھے، فقیہ تھے، مجتہد تھے، سنتوں کے جاننے والے، اور بڑا غضب کا ان کا حافظہ تھا، اور بڑی جو ہے آج کے زمانے میں کہنا ہو تو انٹیلیجنٹ کہہ لیجئے تھے یہ، اللہ سے ڈرنے والے، گریہ و زاری کرنے والے، اور قرآن کی جب تلاوت کرتے تھے یا تلاوت سنتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے ان کے۔ تو اسی لحاظ سے کہا امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ کے لیے رونے والے، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے، یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی لیے جو مذاہب اربعہ کی فقہی کتابیں ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس کی طرف بھی آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں۔ جو مذاہب اربعہ کی فقہی کتابیں ہیں، مذاہب اربعہ یہ مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی اور مذہب حنبلی، یہ جو مذاہب اربعہ ہیں یعنی چار مذاہب، ان کی جو فقہی کتابیں ہیں، ان فقہی کتابوں میں باقاعدہ عمر بن عبدالعزیز کی رائے کو پیش کیا جاتا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہے موجود ہیں یہ کہ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تھی، اس مسئلے میں ان کی رائے یہ تھی، یہ باقاعدہ جو ہے پیش کی جاتی ہے رائے۔ میں آپ کو ایک مسئلہ پیش کروں، اور رمضان کے مہینے میں جب یہ مسئلہ آتا ہے یعنی صدقہ فطر کا، تو صدقہ فطر میں قیمت نکال سکتے ہیں کہ نہیں نکال سکتے، اس پر بڑی بحثیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اس کی قیمت نکال سکتے ہیں، وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی پیش کرتے ہیں اس میں، کہ جو ہے وہ اس بات کے قائل تھے کہ قیمت نکال سکتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی یہ رائے تھی۔ تو اس طرح سے میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ باقاعدہ جو ہے فقہی کتابوں میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی رائے خاص طریقے سے ذکر کی جاتی ہے کہ ان کی رائے بھی اس مسئلے میں ان کی رائے یہ تھی۔ حالانکہ جب آدمی گورنر ہو، خلیفہ ہو، تو وہ زندگی الگ قسم کی سیاسی زندگی ہوتی ہے، اور اس طرح کی زندگی میں علمی کام کرنے کا موقع بہت کم ملتا ہے لوگوں کو، اور علمی پہچان عام طریقے سے نہیں ہو پاتی ہے۔ لیکن چونکہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش مدینے میں ہوئی تھی، اور گورنر بننے سے پہلے، خلیفہ بننے سے پہلے ان کی پوری زندگی ایک علمی زندگی تھی، اور سیاست سے تھوڑی دوری تھی ان کو، اس لحاظ سے علم کے میدان میں ان کا اپنا ایک مقام تھا۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ بات بھی ایک ذہن میں رکھیے کہ جب ولید بن عبد الملک کا دور خلافت، ولید بن عبد الملک کے ہی دور خلافت میں محمد بن قاسم، یہ سندھ کے علاقے میں قتیبہ بن مسلم جو ہے انہوں نے سمرقند، بخارا اور وہاں سے اور آگے بڑھتے ہوئے چین کی سرحدوں تک جو پہنچے تھے، تو وہ سب جو ہے وہی ولید بن عبد الملک کا ہی دور تھا جو آپ کے سامنے آیا ہے پہلے، اور اندلس کی فتح جو کہ موسیٰ بن نصیر ان کے جو ہے زیر سایہ تربیت پانے والے طارق بن زیاد، ان لوگوں نے جو اسپین کے علاقے میں جو بڑی کامیابی حاصل کی تھی اور وہاں اسلام کا لہرایا تھا، وہ ولید بن عبد الملک کا ہی دور ہے۔ اس دور کی ہی بات کر رہے ہیں آپ سے ابھی، کہ ولید بن عبد الملک کے دور میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے مشہور رہے تھے
کہ چونکہ اموی خاندان میں، بنو امیہ میں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو اور اپنی خاندان کا کوئی بچہ علمی مقام بہت رکھتا ہو، بڑا اونچا مقام ہو اس کا، تو گھر کے سبھی لوگ اس کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے اپنی جگہ پر ہے ہی، ایسا جو ہے ہوتا ہے۔ تو چونکہ عمر بن عبدالعزیز کو بڑا جو ہے ان کا اپنا علمی مقام جو تھا، اس کے لحاظ سے ان کو بڑا جو ہے ان کے خاندان میں، بنو امیہ کے اس خاندان میں، خاص طریقے سے مروان سے جو سلسلہ ملتا ہے اس خاندان میں ان کا بڑا اونچا مقام تھا۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ولید بن عبد الملک کو نصیحتیں بھی کرتے تھے، اور وہ لوگ ان کو اہمیت بھی دیتے تھے۔ یہاں تک ولید کے بارے میں یہاں تک بات آتی ہے کہ یہ ان کا جو ہے بڑا قدرداں تھا، بلکہ ولید سے پہلے ان کے والد عبد الملک مروان، انہوں نے بھی ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا تھا اپنے دور خلافت میں، اور لوگ ان کا بڑا احترام رکھتے تھے ان کی علم کی وجہ سے۔ یہ سب چیزیں چونکہ تھیں، تو یہ نصیحت کا جب کوئی موقع ہوتا تھا تو باقاعدہ ان کو نصیحت بھی کیا کرتے تھے۔ تو چونکہ عبد الملک کے دور سے ہی ان کو یعنی وہ بھی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے ان کو، عبد الملک بن مروان، تو ان کو بھی نصیحت کرتے تھے۔ لیکن ولید بن عبد الملک کے دور میں جو خاص چیز ہوئی وہ یہ ہے کہ 87 ہجری میں ولید بن عبد الملک نے ان کو مدینے کا گورنر بنا دیا تھا، 87 ہجری۔ تو یہاں سے ان کی سیاسی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ تو چونکہ ہم تاریخ بیان کر رہے ہیں تو اس لیے ہم اس پہلو کو ہی زیادہ بیان کرتے ہیں تاریخ میں، ان کا جو علمی مقام، علمی سفر رہا ہے، ہم نے صرف ذکر کیا ہے اس کی تفصیلات، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہسٹری میں، تاریخ کی کتابوں میں نہیں اس کا ذکر رہتا ہے۔ جو سیاسی امور ہوتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں اسی کا ذکر ہوتا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی زندگی کی شروعات ہوتی ہے ولید بن عبد الملک کے دور خلافت سے، جبکہ ولید بن عبد الملک نے 87 ہجری میں ان کو مدینے کا گورنر بنایا تھا۔ بعد میں 91 ہجری میں ان کو طائف کا امیر بھی، یعنی مدینے کے ساتھ ساتھ طائف کا علاقہ بھی ان کے حوالے ہو گیا تھا۔ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں آپ کہ تقریباً جو حجاز کا ایریا تھا وہاں پر ذمہ دار ایک گورنر یہی عمر بن عبدالعزیز تھے، اور انہوں نے گورنری قبول کر لی، یعنی گورنر بن گئے، امیر بن گئے۔ عام طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ جو علمی شخصیات ہوتی ہے وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرتی ہے، وہ نہیں چاہتے سیاست کے ان جھمیلوں میں پڑے جہاں پر ان کے علم کو پنپنے کا موقع نہیں رہتا ہے، بلکہ سیاست کے جھمیلوں میں عام طریقے سے آدمی اپنے علم کی پہچان کو بھی بھول جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس کو آپ نوٹ کیجئے۔ اس لیے محدثین کے یہاں اور روات اور راوی جو کہ کسی سیاسی منصب ان کو کوئی مل گیا، حالانکہ وہ اپنے بہت نیک رہے ہوں گے اور بڑے اچھے رہے ہوں گے، لیکن سیاسی منصب مل جانے کے بعد ان کی روایتوں کو قبول کرنے میں بڑے احتیاط سے کام لیتے تھے محدثین جو ہے، کیونکہ سیاسی امور میں جب ان الجھنوں میں آدمی الجھ جاتا ہے نا، تو پھر ذہن اس کا پورے طریقے سے علم کی طرف نہیں لگتا ہے، اور اسی وجہ سے پھر ان کے اندر وہ جو علمی جو ان کی صلاحیت تھی، یا کہہ لیجئے کہ حدیثوں کو یاد رکھنے اور پھر اس کو صحیح صحیح روایت کرنے کا جو محدثین کے یہاں یہ کنڈیشن ہے حدیث قبول کرنے کے لیے، تو ان کا حافظہ اس درجے کا نہیں رہ جاتا تھا، کیونکہ آپ اپنے ذہن کو، اپنے حافظے کو جتنی زیادہ جگہوں پر استعمال کریں گے
اتنا ہی زیادہ وہ بڑھ جائے گا، اور پھر اس میں یکسوئی نہیں رہ جاتی ہے، تو پھر وہ علم کی پختگی باقی نہیں رہ جاتی، آدمی بھولنا شروع کر دیتا ہے، چیزیں بھولنے لگتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اسی لیے جو اہل علم ہوتے تھے، جو بڑے بڑے جو ہے محدثین اور جو ہے علماء گزرے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ عام طریقے سے امارت، خلافت یا جو ہے بادشاہوں اور خلفاء سے اپنے آپ کو بہت دور رکھتے تھے اور کوئی عہدہ قبول نہیں کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بعض محدثین جو ان کے دور کے بڑے بڑے محدثین ہیں، ان کی مثالیں آپ کے سامنے ہو سکتی ہیں کہ یہ لوگ کبھی بھی خلافت کے قریب نہیں گئے، امارت کے قریب نہیں گئے، اور کبھی وہ درباری عالم بن کر کے نہیں رہے، یہ لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھا۔ تو یہ ایک مسئلہ رہتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال پیش کر دیتا ہوں اس کی۔ ایک بڑے مشہور قاضی ہیں، ان کو شریک کہتے ہیں، قاضی شریک۔ اب یہ جو ہے قاضی حدیث کی روایت بھی کرتے ہیں، حدیث کی روایت میں ان کا نام آتا ہے۔ تو ان کے بارے میں محدثین نے کیا لکھا ہے کہ ایک اچھے، ان کی روایت قابل قبول ہوتی تھی، لوگ ان کی روایت قبول کرتے تھے، لیکن جب ان کو قاضی بنا دیا گیا، قاضی و جج جو آج کل آپ کہتے ہیں، تو قاضی بن جانے کے بعد ان کے حافظے میں کمزوری آ گئی۔ ان کے بارے میں یہ لکھا ہے، یعنی اس جو ہے قاضی بن جانے کی بن جانے کے بعد کی جو ان کی حدیثیں ہوتی ہیں، روایت کی ہوئی حدیثیں، ان پر جو ہے محدثین اپنا اعتماد نہیں دکھاتے تھے، ان پر اپنا بھروسہ نہیں دکھاتے تھے، اور اس پر جو ہے وہ تنقید کرتے تھے، ان روایتوں کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے کسی بھی شخص کے ساتھ، جب اس کے اوپر بڑی ذمہ داریاں آ جائیں تو پھر علمی جو اس کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے نا، وہ باقی نہیں رہ جاتا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اب یہ سیاسی زندگی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہاں ان کو تھوڑی پریشانی بھی رہے گی، اور گورنر ہیں تو پوری حکومت کی ذمہ داریاں ان کو سنبھالنی پڑیں گی، ان کا ذہن اس میں مشغول ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ علمی کاموں کے لیے ان کے پاس وہ وقت نہیں نکل پائے گا جس وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے، جب ان کو گورنر بنایا گیا مدینے کا، ابھی خلیفہ بننے سے پہلے کی یہ بات ہے، تو اپنے دورے جو ہے امارت میں، گورنری کے دور میں، انہوں نے مدینہ منورہ میں ایک مجلس شورا قائم کی تھی۔ مجلس شورا کو آج کی زبان میں اگر آپ کو سمجھنا ہے تو ایڈوائزری بورڈ آپ کہہ لیجئے۔ انہوں نے ایک ایڈوائزری بورڈ جو ہے قائم کیا تھا، اور ان میں جو مدینے کے بڑے بڑے مشہور فقہا تھے، ان سب کو اس ایڈوائزری بورڈ میں شامل کیا تھا، جن میں مشہور نام عروہ بن زبیر، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث، ابو بکر بن سلیمان بن ابی خیثمہ، سلیمان بن یسار، قاسم بن محمد، سالم بن عبداللہ بن عمر، اور عبداللہ بن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عامر بن ربیعہ، اور خارجہ بن زید بن ثابت۔ تو یہ جو ہے مدینے کے مشہور فقہا تھے اس زمانے کے، اور یہ حدیث کی روایت کرنے میں بھی مشہور ہیں یہ لوگ۔ تو ان کو اپنے ایڈوائزری بورڈ میں انہوں نے شامل کیا، اور باقاعدہ ایڈوائزری بورڈ بنایا۔ یہ سب چیزیں، یہ الفاظ لوگوں نے بعد میں استعمال کیے ہیں، لیکن واقعی معنی میں کیا ایسا کوئی بورڈ قائم تھا؟ ایسا کوئی نہیں ہے معاملہ، لیکن یہ اپنی جگہ پر چیز ہو سکتی ہے کہ وہ ان لوگوں سے مشورہ کرتے رہے ہوں۔ تو آج کی زبان میں، آج کی جو ٹرمینالوجی ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے، ایڈوائزری بورڈ ہے، ہم ان سے مشورہ لیتے ہیں، تو آج کل جو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا، تو اسی لحاظ سے آج کل کی جو لوگ کتابیں لکھنے والے تاریخ پر، انہوں نے یہ ایڈوائزری بورڈ یا مجلس شورا کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو یہ ان کے بارے میں بات ہے کہ وہ ان سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور اس کے لحاظ سے وہ فیصلہ کرتے تھے۔ لیکن میں ایک بات یہاں پر آپ کے سامنے عرض کر دوں
کہ یاد رکھیے کہ جو بھی امیر ہوتا تھا، گورنر ہوتا تھا، وہ خلیفہ کے ماتحت ہوتا تھا، یعنی اس کے اوپر ایک خلیفہ ہے۔ خلیفہ کی طرف سے جو بھی آرڈیننس پاس کر کے بھیجا جائے گا، ایک گورنر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو وہ نافذ کرے گا، اس کو جاری کرے گا اور اسی کو لاگو کرے گا لوگوں کے اوپر۔ وہ خود اپنی طرف سے کوئی آرڈیننس نہیں بنا سکتا۔ تو یہ صرف، چاہے ہم کچھ بھی کہہ لیں، مجلس شورا، ایڈوائزری بورڈ، یہ جو بھی کہہ لیں، لیکن یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ صرف ایک گورنر تھے اور ان کے اوپر خلیفہ موجود تھا، اور خلیفہ کی طرف سے جو بھی حکم آئے گا اس حکم کی پیروی کرنا، اس حکم کو ماننا اور اس حکم کو نافذ کرنا، یہ کسی بھی گورنر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو گورنر کو کام تو کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پر ویسا نہیں ہے کہ وہ لوگ ان سے مشورہ کریں گے اور یہ لوگ کہیں گے نہیں نہیں یہ نہیں کرنا ہے، یہ بھی واپس بھیجو خلیفہ کو، تو وہ مخالفت والی بات نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایڈوائزری بورڈ اگر کسی کام میں وہاں آ سکتا ہے تو صرف یہ انہی اختیارات کے تعلق سے جو کہ ایک گورنر اختیار رکھتا ہے اپنی گورنری میں، اپنے علاقے میں، جو بھی وہ اصلاح کے اور ضروری جو کام، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کے تعلق سے وہ جو بھی اسے کام کرنا ہے تو مشورہ کر کے لوگوں سے وہ کام انجام دے۔ تو یہ معاملہ صرف ایسا نہیں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا رہا ہو۔ دنیا میں میرے بھائیوں کوئی بھی ایسی حکومت نہیں ہوتی ہے جہاں پر مشورہ دینے والے لوگ نہ رہیں۔ کوئی بھی ایسی حکومت نہیں۔ ہر کوئی جو ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا ڈکٹیٹر بھی، اس کے اپنے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جن سے وہ بھی مشورہ کرتا ہے۔ آج کل تو اب یہ چیزیں بہت زیادہ جو ہے پروفیشنل ہو گئی ہے نا، تو اب تو لیگل ایڈوائزر، فلاں ایڈوائزر، الگ الگ، چاہے آدمی اپنے آپ میں کتنا بھی جو ہے وہ جسے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈکٹیٹر ہے، تو کتنا بڑا بھی ڈکٹیٹر ہوگا، لیکن اس کے پاس مشورے کے لیے مختلف جو ہے میدان میں کام کے لیے جو اس فن کے ماہرین ہوتے ہیں، ان سے مشورہ باقاعدہ ویسے لوگ ہوتے ہیں اس کے پاس جن سے وہ مشورہ کرتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں مشورہ کرنے کے بعد۔ یہ الگ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ مشورہ دینے والے لوگ کیسے، اور یہ مشورہ قبول کرنے والے لوگ کیسے۔ عام طریقے سے خلفاء ہوں چاہے امراء ہوں، یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے گا کہ ان کو مشورہ دینے والے چاہے جو بھی ہوں، یہ مشورہ صرف انہی چیزوں میں دیتے ہیں جس کے بارے میں یہ رہتا ہے کہ ہماری یہ بات وہ مان لیں گے، تو اسی میں مشورہ دیتے۔ اور جہاں کوئی بڑی چیز ہوتی ہے اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ امیر یا خلیفہ ہماری بات مانے گا نہیں، تو مشورہ بھی نہیں دیتے۔ اس کی میں بہت سی مثالیں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، یہ جو ہے اس دور سے لے کر کے ابھی بھی یہ چیزیں ہیں۔ تو ان کا بھی، ان سے مشورہ لینے کا بھی جو معاملہ ہوتا ہے نا، وہ بڑا محدود ہوتا ہے، یعنی وہ بھی بہت، اس کی بھی لمٹ ہوتی ہے۔ ہر چیز میں ان سے مشورے نہیں کیے جاتے ہیں۔ ایسے کام بھی ہوتے ہیں خلیفہ کے، عمرہ کے، جس میں وہ چاہے ایڈوائزری بورڈ ہی کیوں نہ ہو، ان سے مشورے کی ان کو کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے، اور وہ کرتے بھی نہیں ہیں مشورہ کے۔ تو یہاں پر بھی وہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے، کیونکہ ان کے دور میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ سب چیزیں علماء کے مشورے سے یا فقہا کے مشورے سے کی ہوں گی۔ ہرگز ہرگز یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ اس کی میں صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں، ان کے اس عمارت کے دور کی یہ مثال ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خبیب بن عبداللہ بن زبیر وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بنو عاص کے لوگ یہ 30 افراد تک پہنچ جائیں گے تو یہ اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنا دیں گے، اور اللہ کے مال کو اپنے درمیان اس طرح سے خرچ کریں گے جیسے کہ وہی اس کے مالک ہیں۔
میں نے اردو میں یہ ترجمانی کی ہے، عربی کے الفاظ الگ ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے جو خبیب بن عبداللہ بن زبیر روایت کرتے تھے اس وقت۔ تو یہ جو ہے خبیب بن عبداللہ بن زبیر جنہوں نے یہ حدیث روایت کی تھی، یہ حدیث ایک ضعیف حدیث ہے، وہ ذہن میں آپ کہہ رہے ہیں ایک ضعیف حدیث ہے۔ جب ولید کو اس کی اطلاع ملی، ولید وہی خلیفہ ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف سے مدینے کے گورنر ہیں۔ جب ولید کو یہ اطلاع ملی کہ خبیب بن عبداللہ بن زبیر ایک ایسی حدیث بیان کرتے ہیں جس حدیث میں بنو العاص، یہاں اس سے مراد بنو العاص سے جو ہے یہ بنو امیہ کا خاندان، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس کو اپنے اوپر سمجھا تھا، تو یہ لوگ بنو امیہ کے لوگ بنو ابی العاص کے ساتھ جو ہے جا کر کے اوپر نسب میں ملتے ہیں اصل۔ تو انہوں نے سمجھا کہ یہ حدیث یہ ہمارے خلاف پیش کر رہے ہیں، تو باقاعدہ ولید نے خط لکھا مدینے کے گورنر کو جو کہ عمر بن عبدالعزیز تھے کہ وہ خبیب کو 100 کوڑے مارے اور ان کو قید میں ڈال دیں، جیل میں ڈال دیں۔ جب خلیفہ کا جو ہے آرڈر آیا یہ، تو انہوں نے اس پر عمل کیا اور خبیب کو 100 کوڑے مارے اور ان کو جیل میں ڈال دیا۔ اور اس کے بعد ایک اور بڑی جو ہے حرکت جو ان کے ساتھ کی گئی، وہ معاملہ یہ تھا کہ ایک گھڑے میں ٹھنڈا پانی، اور بالکل ٹھنڈی کا موسم تھا، مدینے میں بھی سردی کے دنوں میں بڑی سخت سردی پڑتی ہے، گرمی کے دنوں میں بڑی سخت گرمی پڑتی ہے وہاں پر۔ تو دونوں موسم میں بہت، جیسے ہم جو ہے ہمارے ملک میں بھی بعض علاقوں میں سردی بھی خوب پڑتی ہے، گرمی بھی خوب پڑتی ہے، تو ویسے ہی مدینے کا مسئلہ بھی ہے کہ وہاں سردی کے موسم میں خوب سردی پڑتی ہے۔ تو انتہائی سردی کے موسم میں دم ٹھنڈا پانی ان کے اوپر صبح صبح ڈال دیا گیا، جس کی وجہ سے خبیب کے جوڑوں میں، جوائنٹ جو ہوتا ہے، یہ جوائنٹ پین جو آج کل آپ کہتے ہیں کہ وہ شروع ہو گیا ان کو جو ہے، اور ایک ایک بیماری ہوتی ہے اس کے، اس جو ہے وہ جو ٹھنڈا پانی اس پہ اوپر جو ہے ڈالا گیا، تو اس کی وجہ سے ان کے اس جوائنٹ کی وہ بیماری جو ہوتی ہے نا وہ ان کو لگ گئی، اور بعد میں اتنے تکلیف ہوئی کہ یہ چیزیں ان کی موت کا سبب بن گئی، اور ان کو خبیب کو جیل سے اس وقت نکالا گیا جبکہ ان کی بیماری بہت شدت پکڑ چکی تھی، یہاں تک کہ ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ اس واقعے کو لے کر کے تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بہت شرمندگی محسوس کرتے تھے اور ان کو خبیب کی موت کا بڑا غم تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہے تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی، لیکن سوال یہی ہے کہ جب خبیب کو اس طرح کی سزا دینے کا معاملہ آیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں تو عمر بن عبدالعزیز سے جڑی ہوئی ہیں، تو کیا انہوں نے یہ کام بھی ان فقہائے عشرہ یا 10 بڑے بڑے فقہا جو ایڈوائزری بورڈ کہا جاتا ہے ان کے مشورے سے کیا تھا انہوں نے؟ اور اگر انہوں نے ان کے مشورے سے کیا تھا تو پھر مشورے کے بعد اگر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ اب وہ اگر وہ چیز ہو جاتی ہے اور کچھ غلط بھی اس میں ہو جاتا ہے تو پھر ہم کو یہ کہنا رہتا ہے کہ قدر اللہ و ما شاء فعل، اور اس کو لے کر کے ہم کو غم بنانا یا کوئی پریشانی اپنے آپ میں محسوس کرنا ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ مشورے کا فائدہ ہی یہی ہوتا ہے کہ جب آدمی مشورے کے بعد کوئی کام کیا تھا تو پھر، اور وہ بھی بڑے بڑے لوگوں کے مشورے، اس زمانے کے جو بڑے بڑے فقہا تھے ان کے مشورے، جو اہل علم تھے ان کے مشورے پر کام کیا، تو آدمی کو اطمینان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا تھا
اگر اس میں کوئی غلطی تھی تو کل قیامت کے دن یہ سب لوگ پکڑے جائیں۔ تو آدمی کو اس طرح کا غم تو نہیں ہوتا اس موقع پر، جس طرح کی بات تاریخ کی کتابوں میں لکھی گئی ہے کہ اس کو مسئلے کو لے کر کے ہمیشہ جو ہے عمر بن عبدالعزیز غم میں مبتلا رہتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ اس کا اثر ان کے اوپر اتنا پڑا کہ انہوں نے مدینے کی گورنری سے استعفیٰ دے دیا اس واقعے کے بعد۔ تو یہ بھی مسئلہ جو ہے لوگوں نے ذکر کیا، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ انہوں نے مدینے کی گورنری سے استعفیٰ دے دیا اور دوبارہ پھر کبھی بھی انہوں نے گورنری قبول نہیں کیا۔ یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ جب کوئی شخص ان کی تعریف کرتا اور ان کو کہتا کہ آپ نے یہ اہم اہم کارنامے انجام دیے ہیں، ان کی خوبیوں کا ذکر کرتا، تو یہ کہتے تھے کہ خبیب کا کیا بنے گا۔ خبیب کو جو ہے یاد کرتے تھے اس موقع پر۔ تو بہرحال یہ جو ہے ایک حقیقت ہے کہ یہ خبیب کی اس موت کا وہ دل سے ایسا لگایا کہ اپنی زندگی کے آخری دنوں تک بھی اسے یاد کرتے رہے۔ تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ جب مشورے کے بعد کوئی کام کیا جاتا ہے تو پھر اس میں یہ مسئلہ نہیں آتا ہے، یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ پھر آدمی ہمیشہ اس کو یعنی اس کو اپنا ایک اپنے آپ کو مجرم سمجھے اس میں، تو ویسا نہیں ہوتا ہے اس میں۔ وقتی طور پر کوئی چیز ہو گئی، وقتی طور پر ہو سکتی ہے چیز، لیکن وہ زندگی بھر کے لیے، کیونکہ جب انہوں نے ایک مشورے سے، اور وہ بھی خاص طریقے سے اس زمانے کے بڑے بڑے فقہا کے مشورے سے کیا ہو، تو پھر یہ اس طرح کی باتیں کیوں کریں گے، جو ہے اس طرح کی چیز کیوں ان سے ہوگی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، کبھی بھی یاد رکھیے کہ یہ جو مشورے کی بات کہی جاتی ہے نا، یہ ہر چیز میں مشورے بھی نہیں ہوتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی کسی خاص دینی مسئلے میں ان سے کوئی مشورہ کر لیا گیا ہو تو کر لیا گیا ہو، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سیاسی امور الگ ہوتے ہیں، اور ان میں جو لوگ پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں ان کو اس فیلڈ کا کوئی بہت زیادہ تجربہ بھی نہیں ہوتا، تو اس کا جو ایڈوائزری بورڈ ہوتا ہے وہ الگ ہی ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے مشورے کے مطابق ہی وہ کام ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ میں ان کو بھی رکھ لیا جاتا ہے، علماء کو بھی، کہ جو ہے ایک کم سے کم لوگوں کے سامنے ایک شو پیس تو رہے گا نا، ایک کم سے کم لوگوں کو یہ پتا تو رہے گا نا کہ یہ لوگ بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں، اور یہ لوگ ان کے سے بھی جو ہے مشورہ کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، ہر چیز میں مشورہ کرنے کے لیے آپ بات کہیں گے تو کیا ان علماء پر اصل میں تان ہے؟ اس لیے میں یہ بات نہیں، تان کا مطلب کیا ہے، یعنی گویا کہ آپ ان علماء کی برائی کر رہے ہیں، کا مطلب کہ جو غلط چیزیں ہوئیں اس وقت وہ ساری کی ساری علماء کے مشورے سے ہوئی، یا آج تک بھی کسی بھی جگہ پہ مختلف جمعیتیں جماعتیں ہوتی ہیں آج میں بھی، اور مختلف مدرسے اسکول وغیرہ جو مینجمنٹ وغیرہ ہوتا ہے نا، تو آج کا دور میں کیا ایک فیشن بن گیا ہے کہ ہم علماء کے مشورے سے کرتے ہیں۔ حقیقت میں ویسا ہوتا نہیں ہے، اگر وہ کچھ لوگوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں کسی اپنے اسٹیج پر کسی پروگرام وغیرہ میں، تو لوگوں کو صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے ساتھ یہ لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں، لیکن اندر ان کے جو کارنامے ہوتے ہیں، ان کی جو غلط حرکتیں ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ساری باتیں تو ان علماء کے سامنے انہیں پیش کرتے ہوں گے، اور اگر یہ پیش کرتے ہیں تو پھر وہ علماء کہلانے کے قابل نہیں ہے جو ان کی اصلاح نہ کرتے ہوں۔ تو میں یہ بات جو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ یہ خبیب کا واقعہ جو ہے، بعض مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ سبب بن گیا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنی گورنری چھوڑ دی اس کی وجہ سے۔ جبکہ ایک دوسری جو ہے تاریخی، یہ سب تاریخی باتیں، بعض مورخین نے تو یہ لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے استعفیٰ نہیں دیا تھا، بلکہ ان کو نکال دیا گیا تھا گورنری سے، ان کو آج کی زبان میں کہنا ہو تو ڈسمس کر دیا گیا تھا، اور ولید بن عبد الملک نے ان کو گورنری سے ہٹا دیا تھا۔ اس کی کچھ جو ہے باتیں جو ہے یوں بھی ذکر کی جاتی ہے گورنری سے ہٹانے کے تعلق سے،
کہ حجاج بن یوسف کو عمر بن عبدالعزیز پسند نہیں کرتے تھے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں باتیں پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ عبد الملک بن مروان کے دور خلافت میں حجاج بن یوسف کا جو اہم کارنامہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ جو امت کے اندر بدامنی تھی اور بار بار خلیفہ کے خلاف جو بغاوتیں ہوتی تھیں، ان بغاوتوں کو کچلنے میں حجاج بن یوسف کا بڑا اہم جو ہے رول رہا ہے۔ اور یہ حجاج بن یوسف ہمیشہ بنو امیہ کے خلیفے کا خیر خواہ رہا ہے، ویل وشر رہا ہے۔ خلیفہ اس سے جس طرح کا کام لینا چاہتا تھا وہ ہمیشہ جو اس کام کے لیے تیار رہتا تھا۔ اور حجاج بن یوسف نے اگر لوگوں پر ظلم کیا ہے تو یہ ظلم انہی لوگوں کے خلاف ہوا ہے جن لوگوں نے بنو امیہ کی خلافت کے خلاف سر اٹھائے یا ان کے خلاف انہوں نے کوئی سازش کرنی چاہی، تو انہی کے لیے حجاج بن یوسف ننگی تلوار بن جاتا تھا۔ یہ باتیں آپ کے سامنے ہم نے پہلے پیش کی ہیں، اب یاد دلا رہا ہوں آپ کو۔ تو جب حجاج بن یوسف یہ کوفہ بصرہ وغیرہ کے علاقے کا گورنر تھا یہ اس وقت، اور اس کے ولید بن عبد الملک کے دور خلافت میں جب داخلی فتنے نہیں رہ گئے تھے اور ساری بغاوتیں کچل دی گئی تھیں اور ہر طرف امن و امان ہو گیا تھا، تو حجاج بن یوسف کے ہی یہ لوگ تھے جن کی تربیت اس نے کی تھی، چاہے محمد بن قاسم ہو یا قتیبہ بن جو ہے مسلم ہو، جنہوں نے اسلام کی سرحدیں جو ہے سندھ کے علاقہ اور جو ہے چین کے علاقے تک پہنچائی تھی۔ تو یہ سب اسی کی جو ہے تربیت میں یہ لوگ تھے، اور یہ سب ان ہیروں کو تراشا تھا حجاج بن یوسف نے ہی۔ تو یہ سب کارنامے تھے اس کے۔ تو ولید بن عبد الملک کے دور خلافت میں جب عمر بن عبدالعزیز گورنر تھے مدینے کے، تو کوفہ اور بصرہ کے علاقے میں حجاج بن یوسف یہ گورنر تھا، جو ہم عراق کا ایریا کہتے ہیں۔ تو عراق کے اس ایریے میں پھر اس کے بعد وہ خراسان وغیرہ کا جتنا بھی جو نئی فتوحات ہوئی تھی نا، وہ سارے کی ساری ذمہ داریاں اصل میں یہی حجاج بن یوسف تک ہی آتی تھی۔ وہ پھر حجاج بن یوسف کے واسطے سے خلیفہ تک، ولید بن عبد الملک تک جو ہے پہنچتی تھی۔ تو اپنا ایک نام تھا اس کا، حجاج بن یوسف کا۔ اور یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ اس نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا تھا، وہ صرف خلافت ہی کا نمک خار تھا، کہہ لیجیے۔ آج کے زمانے میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ نمک خار جو ہے، یعنی نمک کھایا ہے تو نمک حلال بھی کہہ سکتے ہیں آپ، تو اس نمک کا حق ادا کرنا۔ تو اس کی اس نے ہمیشہ کوشش کی۔ تو بنو امیہ کے خلاف کوفہ بصرہ وغیرہ کے علاقے میں جہاں تھوڑی بہت بھی شورش کہیں اٹھتی تھی، اور یہ وہ علاقے تھے جہاں خوارج تھے، جہاں جو ہے شیعان علی وہ بھی پر جو ہے اپنے تولتے تھے کہ جب بھی موقع ملے گا تو فوراً بغاوت کر جائیں گے۔ تو اس طرح کی بغاوتوں کو کچلنے کے لیے آدمی کو سختی بھی کرنی پڑتی ہے نا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جب حجاج بن یوسف سختی کرتا اور کسی کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ آدمی اندر اندر بنو امیہ کی حکومت کے خلاف کام کر رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے، تو کبھی اس کو پکڑنے سے پہلے وہ بھاگ کر کے مدینہ پہنچ جاتا تھا۔ تو اس طرح سے کوفہ اور بصرہ کے علاقے سے بہت سے لوگ کہ حجاج کی گرفت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پناہ کہاں لیتے تھے؟ آ کے مدینے میں لے لیتے تھے۔ تو بعض مورخین نے یہ بات لکھی ہے، جب یہ صورتحال ہو گئی، اب چونکہ مدینہ اس کی گورنری میں نہیں ہے حجاج بن یوسف کی، تو اب ایک شکل یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز وہاں کے گورنر ہیں تو ان کو بھیجے، جیسے آج کل انٹرپول کا سسٹم ہوتا ہے، تو مختلف ملکوں کے درمیان ہے، لیکن ایک ہی جو ہے ملک، اگر ہم اپنا ملک لے لیتے ہیں تو جو مختلف اسٹیٹ ہیں، اسٹیٹ کی جو حکومتیں ہوتی ہیں، اگر جو ہے جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اگر وہ بھیجتی ہے کوئی کہ فلاں آدمی جا کر کے آپ کے یہاں چھپ گیا ہے اور فلاں جگہ پر اس نے یہ غلط حرکت کی ہے، تو وہاں سے اس کو پکڑ کر کے فوراً حوالے کر دیا جائے۔ تو یہ چیز ہونے لگی۔
تو حجاج بن یوسف نے خط لکھا ولید بن عبد الملک کو کہ یہ مدینہ ان لوگوں کی محفوظ پناہ بنتا جا رہا ہے جو لوگ حکومت کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور پھر میرے ڈر سے مدینہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو اگر یہ صورتحال رہے گی تو مدینے میں کیا ہو جائے گا؟ بعد میں بغاوت وہاں سے اٹھ سکتی ہے، یہ لوگ اکٹھا ہو جائیں گے۔ تو ایسے لوگ جو کسی زمانے میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جو کھڑے ہوئے تھے نا، وہ شروعات کہاں سے کی تھی؟ مصر سے کی تھی، پھر جو ہے بصرہ اور کوفہ میں ان کے کچھ لوگ ملے، تو آہستہ آہستہ ایک ذہن بناتے بناتے لوگوں کا کی ایک بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے، اور پھر بھیڑ کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے۔ تو حجاج بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس نے جو ہے یہ بات جو ہے لکھی ولید بن عبد الملک کہ آپ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کے لیے کہیں کہ یہ ان لوگوں کو پناہ نہ دے۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حجاج کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے اور اس کو ظالم سمجھتے تھے، اور ان کی یہ رائے تھی کہ جو بھی گورنر ہوتے ہیں نا، گورنر کو ہر چیز کی چھوٹ نہ دی جائے، یعنی جس کو چاہے قتل کر دے، اس طرح کا کی جو ہے چھوٹ نہیں ملنی چاہیے۔ اس کو بھی تھوڑا سا جو ہے لمٹ میں رہنا ضروری ہے، اس کو کہ وہ کسی کے اوپر بھی کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے جب تک خلیفہ اس کو آرڈر نہ دے سزا دینے کے لیے، تب تک سزا نہ دے۔ وہ اس طرح کی جو ہے رائے رکھتے تھے۔ تو وہ حجاج بن یوسف کی جو تصرفات تھے ظلم کو لے کر کے، اس سے وہ خوش نہیں تھے، اور اسی وجہ سے وہ ان لوگوں کو پناہ دیتے تھے۔ تو بعض مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ ان کو ہٹایا گیا تھا، عمر بن عبدالعزیز کو معزول کیا گیا تھا، یعنی ڈسمس کیا گیا تھا ان کو وہاں سے۔ انہوں نے خود استعفیٰ نہیں دیا تھا، اور ڈسمس کرنے کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ حجاج بن یوسف نے یہ شکایت ولید بن عبد الملک سے کی تھی کہ مدینہ اب جو ہے جو حکومت کے باغی لوگ ہیں ان کی ایک محفوظ پناہ گاہ بنتا جا رہا ہے، اور جب تک عمر بن عبدالعزیز وہاں رہیں گے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں ان کی جماعت بڑھ کر کے خلیفہ کے خلاف پھر کوئی مشکلیں نہ کھڑی کر دے۔ تو برحال خلافت کی مصلحت کے پیش نظر ولید بن عبد الملک نے ان کو وہاں سے گورنری سے ہٹا دیا۔ یہ ایک دوسری رائے ہے۔ تو یہ مسئلہ تھا اس کا عمر بن عبدالعزیز کی امارت کا، جب وہ گورنر تھے مدینے کے، اس وقت کی بات تھی یہ، اور ان کو بعد میں ہٹایا گیا یا انہوں نے خود استعفیٰ دیا۔ بہرحال یہ شکل تو ہو گئی تھی کہ ان کو مدینے سے پھر وہ گورنر نہیں رہ گئے تھے، ولید بن عبد الملک کے دور ہی میں گورنر بنایا گیا، اور انہی کے دور خلافت میں ان کو گورنر باقی نہیں رکھا گیا، چاہے انہوں نے استعفیٰ دیا ہو جیسا بعض مورخین نے لکھا ہے، یا یہ کہ خلیفہ نے خود انہیں ڈسمس کیا ہو، جو بھی شکل ہو، بہرحال وہ بعد میں وہ گورنر نہیں رہے۔ اب گورنری چھوڑنے کے بعد انہوں نے کہاں کا رخ کیا، کہاں گئے وہ، کس جگہ رہے، تو وہ تفصیلات انشاءاللہ پھر آئندہ درس میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔